پیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعوت اسلامی مدنی چینل کے متعلق مفتی حنیف قریشی نے وہ خلاصے کیے، وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اسے سننے کے بعد ہر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مفتی حنیف قریشی کو ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مفتی حنیف قریشی جو پہلے دعوت اسلامی سے منسلک تھے، جو انہوں نے دعوت اسلامی میں رہ کر اچھا خاصا کام بھی کیا، جب اس طریقے کے بے شمار غلط چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس چیز سے کنارہ کش اختیار کر لیا، اور اب وہ جو خلاصہ کر رہے ہیں وہ خلاصہ تمام مسلمانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ مفتی حنیف قریشی نے جو کچھ مدنی چینل کے متعلق کہا یا دعوت اسلامی کے متعلق جو کچھ کہا وہ تمام مسلمانوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اہم ترین بات آپ عوام کے سامنے کرنے لگا ہوں، مدنی چینل میں جیسے عرض کر چکا کہ اس مدنی چینل پہ کیا ہے، اس مدنی چینل پر کوئی علماء اہل سنت میں سے دعوت اسلامی کے بغیر کوئی عالم دین، وہ کتنا مفتی اعظم پاکستانی کیوں نہ ہو، وہ نہ خطاب کر سکتا ہے، نہ وہاں درس دے سکتا ہے، نہ وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ کسی پیر کا کوئی بھی مطلب پیر خانے کا، گولڑا شریف، موڑا شریف، ان آستانوں کا کوئی عرس کی تقریب ہو، وہ وہاں نہیں دکھائی جا سکتی۔ بانی دعوت اسلامی کئی معتمد علیہ شخصیات ہیں، بڑی بزرگ ہستی ہیں، ان کا نہ یوم ولادت نہ یوم وصال، کچھ بھی نہیں۔ مدنی چینل ٹوٹل اینڈ ٹوٹل گھوم رہا ہے حضرت قبلہ الیاس اتار قادری صاحب کی شخصیت کے گرد۔ ان کا اگر پوتا روزہ رکھے تو اس کے لیے پوری ٹرانسمیشن، اس کے لیے باقاعدہ پوری فلم۔ یہ جو مدنی چینل ہے، آپ کہیں گے کہ ایک تنظیم نے محنت کر کے چینل بنائے تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے امیر دعوت اسلامی کے بچپن کو بیان کیا جائے، وہ سو رہے ہوں تو ان کی نیند کو دکھایا جائے، وہ عمرے پہ جا رہے ہوں تو گاڑی کے سفر کو دکھایا جائے، وہ اگر کہیں تخلیے میں عبادت کر کے وہ آنسو بہا رہے ہوں تو ان آنسوؤں کو بھی پوری دنیا کے سامنے دکھایا جائے، اور اگر وہ رو رہے ہوں تو ان کا رونا بھی پوری دنیا کو دکھایا جائے، تو آپ کہیں گے بھئی حق بنتا ہے تنظیم کا، بھئی وہ چینل ان کا ہے تو جو مرضی کرے۔ لیکن معزز ناظرین، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو مدنی چینل ہے نا، یہ مدنی چینل مفت میں نہیں چلتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو میری معلومات کے مطابق یہ جو چینلز چلتے ہیں تو ان کے لیے سیٹلائٹس کی ضرورت ہے۔ خود مدنی چینل نے اپنی یہ انہی ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ مدنی چینل 6 مختلف سیٹلائٹس مختلف بر اعظموں میں استعمال کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یوں سادہ لہجے میں سمجھاؤں تو پاکستان کے چینلوں میں سب سے بڑا چینل مدنی چینل ہے۔ جیو، ARY، تمام جتنے نجی چینل ہیں ان میں سے سب سے بڑا چینل ورتھ کے لحاظ سے وہ مدنی چینل ہے، کیونکہ یہ دنیا کے زیادہ ملکوں میں اور زیادہ زبانوں میں یہ چینل چل رہا ہے۔ اب ان کی جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بتائیں گے، اور خود حبیب اتاری صاحب اپنی تقریر میں بتا چکے ہیں کہ کروڑوں روپے، کروڑ روپے مدنی چینل پہ لگ رہے ہیں، یعنی اگر اس کو آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو اربوں روپے کا خرچہ اہل سنت کا، اور یہ اربوں روپے بھی وہ ہے جو کہیں ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں، کہیں ہم جناب کسی اتاری بھائی کو جناب خدمت پیش کرتے ہیں، کہیں ہم جناب ان کو چیک کی صورت میں، کہیں ان کے وہ مشینوں میں ہم کارڈ سویپ کرتے ہیں، تو یہ اربوں روپیہ مدنی چینل کے اوپر خرچہ آ رہا ہے میرے اہل سنت و جماعت کے بھائیوں، اربوں روپیہ مدنی چینل پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مدنی چینل پہ خرچہ میرے سنی بھائی کا ہوا، وہ گولڑا شریف کے مرید بھی ہیں، وہ دنیا بھر کے جو دیگر پیرانے عظام ہیں ان کے مرید بھی ہیں، اور خود حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب کے مرید بھی ہیں۔ تو اب اوورال جو دنیا بھر کے پیروں کے مریدوں نے چندہ دیا دعوت اسلامی کو، تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف ایک پیر کی اولاد کی پروجیکشن کے لیے یہ ایک پیر کے گرد اس کی ساری ٹرانسمیشن کیوں گھومتی ہے؟ یہاں بڑے بڑے محدثین پاکستان میں موجود ہیں، چلو یار ہم تو تمہارے نزدیک ہوئے نا، شیعہ رافضی ہو گئے، وہ ٹھیک ہے یار، ہمارا جو دڑا ہے جو ہم علی کرنے والے ہیں وہ تمہارے نزدیک رافضی ہو گئے، اور چلو جنہیں تم سنی سمجھتے ہو اور جن کے لیے حضرت صاحب دعائیں کرتے ہیں، جن کو کنز العلماء تو کیا سے کیا کہہ کر دعائیں کرتے ہیں، ان کو تو گھنٹہ دے دو کبھی مدنی چینل پہ، وہ تمہارے نظریے کے مطابق تو ٹھیک ہے نا،
اور کسی مفتی اعظم کو، کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو، یہ جو بڑے بڑے آپ کے کراچی کے مفتی ہیں، ان کو میں سے کیوں نہیں ان کو دیتے ہیں؟ کبھی مفتی اکمل قادری صاحب کو، کبھی کراچی کے چلیے چھوڑیے قبلہ خطیب اہل سنت مظفر شاہ صاحب کو، کوکب کاڑوی صاحب کو، یہ جتنے لوگ ہیں یار، یہ تو سنی ہے نا، یہ بھی سارے ان میں سے کوئی رافضی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کیا ہے، سنی ہے۔ اگر یہ سنی ہے تو ان کے لیے کیوں دروازے مدنی چینل کے بند ہیں؟ وہاں کیوں، میں پھر وہ لفظ بولوں گا تو چیخیں گے کہ ایسے ایسے مبلغین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شورا کے لوگ کہ جن کے پاس مدرسے کی کوئی ایک سند بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گیا معاملہ کہ ان کے جو ایک چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی پروگرام ہو رہا ہے حضرت صاحب کا، تو کہیں بقول ان کے، میں نہیں کہتا آل اطہار آل عمران، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ جو ایک بچہ اپنی توتلیاں زبانیں بول کر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکشن ہو رہی ہے، پیر صاحب کا پوتا کتنا نیک ہے، فلانے کا حاجی عمران اتاری صاحب کا، یہ پروجیکشن ہے نا، ان کا بیٹا حبیب اتاری کا بیٹا کتنا۔ عقیدت بہت اچھی چیز ہے، کسی اللہ والے سے اگر عقیدت پیدا ہو جاوے، کسی اللہ والے سے محبت ہو جاوے تو یہ بات لائق تحسین ہے، لائق تعریف ہے، لیکن وہی عقیدت جب اندھی تقلید بن جاوے کہ میرا پیر و مرشد کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ صحیح ہی ہوگا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ تو جو شخص ایسا کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو جاوے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں بپا جانی کی، مدنی چینل کی، جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھتے بھی ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدنی چینل جس لیے بنایا گیا، دعوت اسلامی کو جس لیے اکابر علماء نے سب کے سامنے پیش کیا تھا، اس نہج سے دعوت اسلامی اب ہٹ چکا ہے۔ ایک جاہل انسان، ایک ایسا انسان جس نے کبھی قرآن اور حدیث نہیں پڑھا، جس نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں، صرف اسی کے اراؤنڈ، اسی کے زندگی کے ارد گرد چیزوں کو دکھلایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جب مدینہ گئے تو مدینہ میں جس چٹائی پر انہوں نے بیٹھا تو اس چٹائی کا یہ تنکا ہے، انہوں نے جو لقمہ کھایا تھا وہ لقمہ ابھی تک تر و تازہ ہے۔ تو اس طریقے کی بے شمار بکواس چیزیں عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر اب ان چیزوں کو نہ توڑا جاوے، اگر اب ان چیزوں کو رد نہ کیا جاوے تو لوگ کہیں اس انسان کو اپنا خدا نہ بنا بیٹھے۔ کہ بے شمار باتیں دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی بے شمار باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، جن کو قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اس صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے لوگ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى باتیں لوگ ان کو اپنا اس طریقے سے پیر و مرشد بنا چکے ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں وہ حق ہے۔ یہ نہایت غلط بات ہے۔ مفتی حنیف قریشی نے جو کچھ خلاصہ کیا، اس خلاصے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔